بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ ہے قرآن کریم۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے توضیح القرآن، آسان ترجمہ قرآن، تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی۔ ناظرین اس کتاب سے روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ تک قرآنی سورت کا تعارف، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کا آغاز بتاتے ہیں۔ آج اس حساب سے وی لاگ نمبر ہے 11 اور سورت نمبر بھی ہے 11، سورت نمبر ہے 11، سورت کا نام ہے سورت ہود اور صفحہ نمبر ہے 439۔ ہمارا کام یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی ہر سورت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی اور کتنی آیات ہیں اس کی، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، یہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں اور سنائیں۔ ناظرین اس امید سے، اس آت سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، ہم آپ کے سامنے جسارت کرتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ وی لاگ رکھنے کی، اس لیے کہ اللہ کا بھی حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو پھیلاؤ، یہی ہماری ڈیوٹی ہے، ہر مسلمان کی یہی ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ سورت ہود تعارف، یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کے مضامین پچھلی سورت کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں، البتہ سورت یونس میں جن پیغمبروں کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے تھے، اس سورت میں انہیں ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات زیادہ تفصیل سے انتہائی بلیغ اور مؤثر اسلوب میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس سورت ہود کے اندر بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑی بڑی زور آور قوموں کو تباہ کر چکی ہے، اور جب انسان اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو جائے تو چاہے وہ کتنے بڑے پیغمبر سے قریبی رشتہ داری رشتہ رکھتا ہو، اس کا یہ رشتہ اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بچا سکا۔ اسی صورت میں عذاب الہی کے واقعات اتنے مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں اور دین پر استقامت کا حکم اتنی تاکید سے فرمایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورت ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں جو تنبیہ کی گئی ہے اس کی بنا پر آپ کو اپنی امت کے بارے میں بھی یہ خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسی طرح کے کسی عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی سورت ہود۔ ناظرین وَمَن دَابَتَ، یہ 12واں پارہ ہے اس کے اندر یہ سورت ہے۔ ناظرین یہ سورت مکی ہے اور اس میں 123 یعنی 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور مکیت کے نمبرنگ کے لحاظ سے 52 نمبر ہے اس کا مکیہ کے لحاظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را،
جیسا کہ پچھلی صورتوں میں عرض کیا گیا ہے، ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں اور ان کے صحیح معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا۔ مضبوط کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ دلائل کے لحاظ سے مکمل ہیں اور ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ اس صورت میں رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ ہم آنے والے ہر ویلاگ میں ہر نئی صورت کا، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، سب کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا ہے جو فن تو ہی فن کا سنگھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی یہ صحرا یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں میں نے تو تمہارے لیے سب کچھ کر دیا، اب تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شاعر اپنی زبان میں کہتے ہیں غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔